آ گیا ہوں تو کوئی مائکا لال مجھے بہار سے نہیں باہر بھجا سکتا۔ نیتا تمہارے درمیان سے بنے گا۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو بہار میں 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ نہیں معلوم گھر میں کسی اور سے شاید ان کو محبت نہیں مل رہی، ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ جو نہ راجد سے ڈرے گا، نہ مودی سے ڈرے گا، نہ نتیش سے ڈرے گا، بلکہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان ان کو کب یاد آتا ہے؟ چناؤ آ گیا، اے بھائی ہم کو ووٹ دے دو، اس کے بعد اس کو پلٹ کر مت پوچھو۔ اپنے نیتا کو کامیاب کرنا ہے، اور یاد رکھیے متھلانچل کی سرزمین پر بسنے والی، اس تاریخی سرزمین پر بسنے والی جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، نیتا تمہارے درمیان سے بنے گا۔ کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین کے اندر سے نکل کر نہیں۔ کا نیتا ہے، بھومیاروں کا نیتا ہے، ای بی سی کا نیتا ہے، پسماندہ طبقات کا نیتا ہے، مانجھی کا نیتا ہے، پاسوان کا نیتا ہے، ارے سب کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو بہار میں 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ دماغ میں اپنی بات ڈال کر سوچتا ہے ارے بھائی یہ اویسی کیا کہہ رہا ہے، کیسا ہم اپنا نیتا بنائیں گے، ارے جیسا انہوں نے بنایا ویسا آپ کو بنانا ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے نیتا کو بنانے کے لیے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک ہو کر اپنا ووٹ پورا اس نیتا کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جیسا مجلس امیدوار کھڑا کرے گی تو ہم ہمارے تعلق سے بولنا شروع کر دیں گے، ارے یہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں، اور جب آ گیا ہوں تو کوئی مائکا لال مجھے بہار سے نہیں باہر بھجا سکتا۔ اور جہاں پر ہم آتے ہیں وہاں پر اپنی جماعت کے پرچم کو لہرا کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الزام لگانے والے ہمارے ہی بھائی ہیں۔ ایک صاحب ہے راجد کے، الپسنکھیک سماج کے کوئی نیتا ان کو بنا دیا گیا۔ وہ بار بار اتنی محبت مجھ سے کرتے، نہیں معلوم گھر میں کسی اور سے شاید ان کو محبت نہیں مل رہی، ہم سے محبت کر رہے ہیں، اور بولتے ہیں کہ وہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ ارے جناب، آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا اگر آج اللہ نے اس کو ڈاکٹر بنایا تو میرے میڈیکل کالج میں پڑھا کر بنایا، جب تم کو یاد نہیں آیا۔ تم آج ہم کو بڑی بڑی گالی دیتے ہو۔ اچھا وہ خود کیا 2019 میں ان کا بیٹا جے ڈی یو سے ٹکٹ لڑ کر نہیں الیکشن لڑا تھا موڈی کا فوٹو لگا کر؟ جب تم کو سیکولرزم یاد نہیں آیا، ارے تم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے۔ اور میں بہار آ کر 19% جنتا کی انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ میں بہار کو اپنے بیٹے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ حیدرآباد سے کسی کو لا کر یہاں پر الیکشن لڑا دوں، میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہاں پر ووٹ حاصل کر کے جس طرح وہ ہمارے 4 MLAs اپنا ضمیر بیچ کر بے ایمان ثابت ہوئے وہ اپنا ضمیر بیچ دیں گے۔ میں یہاں پر آیا ہوں تو 19% جنتا کو ایک نیتا بنانے کے لیے، اور ایسا نیتا بنانے کے لیے جو نہ راجد سے ڈرے گا، نہ مودی سے ڈرے گا، نہ نتیش سے ڈرے گا، بلکہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نیتا کی بات کرتے، سیاسی قیادت کی بات کرتے، تو تم کو لگتا ہے نا ہمارا نیتا تو فلاں ہے۔ ارے تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے، تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کب تک ڈرامہ بازی چلے گی بتائیے، ڈرامہ کب تک چلے گا؟ مسلمان ان کو کب یاد آتا ہے؟ چناؤ آ گیا، اے بھائی ہم کو ووٹ دے دو، اس کے بعد اس کو پلٹ کر مت پوچھو۔ چناؤ ختم ہو گیا، ہم ختم ہو گئے،
چناؤ آیا تو دیکھو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو دبایا جا رہا ہے۔ ارے جب ظلم ہو رہا ہے، جب دبایا جا رہا ہے تو اس کا روک تھام کیسا ہوگا؟ اس کا سدباب کیا ہوگا؟ اس کا سدباب یہ ہے کہ تم کو لیڈر بننا پڑے گا، تم کو قائد بننا پڑے گا۔ مقدر کے فیصلے تم طے کرو گے کہ پٹنہ میں ظالم بیٹھ کر تمہارے نوجوانوں، تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہم صرف یہی امید پر بیٹھے تھے 50-60 سال سے، ارے نہیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے۔ ارے بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے رپورٹ بنوائی بہار کے مسلمانوں کے بارے میں، 5 سال پہلے ہم نے اس کو ریلیز کروایا۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اگر تمہارے دلوں میں سچائی ہے، جو ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں، بتاؤ رپورٹ پڑھو، تم کو آئینہ دکھے گا، تمہاری غلطیاں نظر آئیں گی کہ آج تم نے کیا حال کر کے رکھ دیا۔ تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم کو اس آنے والے ودھان سبھا میں متحدہ طور پر ہم کو اپنے تمام ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ اور میں نے ابھی اختر الایمان صاحب سے بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر انشاءاللہ تعالی مختلف ودھان سبھا میں، جالے میں، بسفی میں، کیوٹی میں اور دربھنگہ میں مجلس کا امیدوار کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں میں پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارا بیٹا کھڑا ہے، ہمارا بھائی کھڑا ہے۔ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی کا بھائی نہیں ہوں۔ کیا یہ جنتا جو یہاں کھڑی بھی ہے، میرا ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر جو بیٹے اور اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں، ارے میرا اس جنتا سے رشتہ بہت خون کے رشتے سے بڑا ہے۔ وہ رشتے کو اللہ نے اپنے کلمے کی بنیاد پر جوڑ دیا۔ اور تم آ کر بولا کہ ایسا کر رہے، تم 2019-20 میں مودی کا فوٹو لگا کر بھیک مانگ رہے تھے ووٹ کے لیے، اور آج تم سیکولرزم کی بات کرتے ہو۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اختر الایمان صاحب نے چھوڑ دیے سر، چھوڑ دیجیے، ہمارا دیوانہ ہے، چھوڑ دیجیے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو آرام سے سر، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہمارے پاس بہار کے ذمہ دار لوگ آ کر اختر الایمان صاحب سے کہا کہ آپ ان سے بات چیت کیوں نہیں کرتے، آپ ان سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اختر الایمان صاحب نے کہا، مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا وہ قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہی کو بولیے کاغذ پر لکھ دو اور آپ سائن کر کے بھیجا دیجئے لالو جی کو۔ اختر الایمان صاحب نے ایک خط لکھ دیا لالو جی کو اور کہا کہ ہم سے ملیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، بی جے پی کو بہار میں سرکار بنانے سے روکیں گے، بی جے پی کو مکھیہ منتری بنانے سے روکیں گے، مودی امت شاہ کو روکیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے کہا کہ پتا جی کو لیٹر آیا ہوگا، مجھے نہیں آیا۔ ہم نے کہا اختر بھائی ان کو بھی لیٹر لکھ دیجئے۔ اختر بھائی نے ان کو بھی خط لکھ دیا، بلکہ ڈھول بھاجا کے ساتھ لے جا کر گھر پہ دیا تیجسوی کو، تاکہ تم سن لو اپنے کان سے کہ ہم لکھت دے رہے۔ اختر بھائی نے کیا لکھا خط میں کہ ہم کو 6 سیٹ دو۔ آپ جانتے ہمارے 5 ودھائک کو آپ نے کامیاب کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے کہا 6 سیٹ دے دو۔ لکھ کر دیا اختر الایمان نے کہ ہم اگر تم مکھیہ منتری بنتے تو ہم کو منتری نہیں چاہیے، ہم کو صرف ایک ہی کام چاہیے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کرو، RSS کو روکو بہار میں اور مسلمانوں سے انصاف کرو۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اختر الایمان کی ذات کا کیا فائدہ ہے، عادل حسن کا کیا فائدہ ہے؟ ہم میں اور میں ایک ہی فرق ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو چاہیے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہار کی جنتا کو معلوم ہو گیا
کہ کون موڈی، امت شاہ اور نتیش کمار کی سرکار دوبارہ بنانے سے روکنا چاہتا ہے اور کون اس کو لانا چاہتا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور سن لو تیجسوی، سن لو راجد کے نیتا، ہم تم کو بتا رہے تمہاری نادانی تم کو نقصان پہنچائے گی، تمہارا غرور اور تمہارا تکبر تم کو کمزور کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سب کچھ کر جاؤ گے، تم نہیں کر سکتے۔ تم کو اگر بہار میں بی جے پی کو روکنا ہے اور بہار میں دوبارہ موڈی اور نتیش کمار کی سرکار کو اگر روکنا ہے تو تم کو اویسی اور اخترالایمان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، اور اگر تم نہیں پکڑو گے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف وہی کہیں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لڑنا ہم کو سب سے بہترین آتا ہے، لڑیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی، اور ہم کسی مائکا لال سے ڈرنے والے نہیں ہیں، مگر آپ تک یہ بات پہنچانا تھا، آپ تک یہ پیغام دینا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کل یہ لوگ بولتے تھے اویسی بڑا غرور کرتا ہے، وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ارے ظالموں، میں تو ہمیشہ سے تیار تھا۔ ابھی آج سے 1 مہینہ پہلے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کا الیکشن ہوا، نائب صدر جمہوریہ کا۔ کس کو ووٹ دیا اویسی نے؟ کس کو ووٹ دیا اویسی نے؟ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس سدرشن ریڈی صاحب، جو انڈیا الائنس کے امیدوار تھے، ہم سے بات کی اور کہا کہ اویسی صاحب آپ کا سپورٹ چاہیے۔ ہم نے کہا سدرشن ریڈی صاحب آپ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، ہم برابر ساتھ دیں گے۔ ہمارے تلنگانہ کے مکھیہ منتری ریونت ریڈی نے ہم سے مل کر کہا کہ اسد بھائی ساتھ دو۔ کس کو ووٹ دیا پھر آج تم ہم پہ انگلی اٹھاتے ہو؟ دوسری اہم بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج نتیش کمار کی سرکار کے 20 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اب یہ حال ہو چکا ہے کہ مہیلاؤں کے پاس 10-10 ہزار روپے ڈال رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر 7,000 کروڑ کا صحیح استعمال ہوتا تو کیا دربھنگا میں ایمس نہیں بنا سکتے تھے آپ؟ دربھنگا میں ایمس بنا سکتے تھے۔ اگر مہیلاؤں سے اتنی محبت تھی تو آپ اسپتال بنا دیتے، مہیلاؤں سے اتنی محبت تھی تو بچیوں کے لیے کالج بنا دیتے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے اور صرف اعلان کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں بھی یہی ڈرامہ ہوا تھا، اسی طرح مہاراشٹر چناؤ سے پہلے مہیلاؤں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اب فون کر کر پوچھ لو مہاراشٹر میں کئی نام کم کر دیے گئے، بعض کو پیسے بھی نہیں آ رہے۔ تو موڈی جی لمبا لمبا چھوڑتے، آپ کو معلوم نہ، لمبا لمبا چھوڑتے۔ اب موڈی جی نے کہہ دیا کہ بھارت کی جنگ آزادی میں آر ایس ایس نے بڑا یوگدان دیا۔ بھائیوں بہنوں، آپ بتائیے وہ آر ایس ایس جو بھارت کی آزادی میں ان کا ایک آدمی نہیں مرا، ایک بھی نہیں مرا۔ اگر کوئی مرا اپنی جان دیا تو موڈی نام بتاؤ۔ اگر ایک آدمی تمہارا مرا تو نام بتاؤ۔ میں تم کو بہار میں جن ہمارے بزرگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، سنو بھاجپ آر ایس ایس والوں، میں تم کو نام سناتا ہوں۔ عبد القیوم انصاری، مولانا مظہر الحق، بسم العظیم آباد، سید علی امام، عبد الغفور، سید محمود، مغفور احمد اعجازی، ایسے بہت سے نام ہیں۔ موڈی جی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اتنے نام بولوں گا میں، آپ ایک آدمی کا نام بتاؤ۔ جھوٹ بولتا ہے دیش کا پردھان منتری کے آر ایس ایس نے دیش کی آزادی میں حصہ لیا۔ ہیگڈیور سنیے، ہیگڈیور یقیناً جیل کو گئے تھے جب وہ کانگریس کے ممبر تھے، آر ایس ایس کو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور ہیگڈیور جیل کو کیوں گئے تھے؟ یہ بی جے پی کے لوگ بولتے کہ
کہ مہاتما گاندھی نے خلافت موومنٹ چلایا. ارے دیوانے، ہیگڈیور تو خلافت موومنٹ کی تائید میں بھاشن دے کر جیل کو گیا تھا. اور پھر گاندھی نے کہا تھا کہ جو جیل کو جائے گا وہ وکیل نہیں ٹھہرائے گا. تو ہیگڈیور نے گاندھی کے حکم کی خلاف ورزی کی، وکیل کو کھڑایا. اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ہنسنا نہیں میں جو کہوں گا، کوئی جیل سے جب نکلتا ہے تو ہیگڈیور کا 12 کلو وزن بڑھ گیا تھا. 12 کلو. معلوم ہوا کہ جیلر سے دوستی کر دیے تو جیلر ان کا سیاح بن چکا تھا. کپڑے چھوٹے ہو گئے. اور مودی جی بولتے ہیں ہم آر ایس ایس نے بڑا کیا. اچھا، دیش میں نمک کا ستیاگرہ ہوا تھا. آر ایس ایس نے کہا نہیں حصہ لیں گے. ہیگڈیور حصہ لیے. اور ان کی جیونی کتاب میں کوئی لکھتا ہے، انہی کا آدمی، کہ ہیگڈیور اسی لیے حصہ لیے تاکہ وہ لوگ عوام کو، جنتا کو آر ایس ایس پہ لانا چاہتے تھے. دیش نے فیصلہ کیا کوئٹ انڈیا موومنٹ، انگریز بھارت چھوڑو. تو کون تھے شیاما پرساد مکھرجی؟ بتاؤ مودی. جو فضل الحق کے ساتھ ڈپٹی چیف منسٹر تھے. جس طرح تیجسوی نتیش کمار کے ساتھ تھے، بعد میں دونوں میں طلاق ہو گیا. کیوں ہو گیا نہیں معلوم. شیاما پرساد مکھرجی، پورا دیش بول رہا انگریز چھوڑو، شیاما پرساد مکھرجی بول رہے نہیں انگریز رہو. اس پر نہیں بولیں گے. جب ہم نے ترنگا دیا تو آر ایس ایس کی کتاب آرگنائزر نے لکھا کہ ہم 3 رنگ کو منحوس مانتے ہیں. یہ آرگنائزر میگزین نے لکھا کہ بھارت کا ترنگے میں 3 رنگ منحوس ہوتا ہے. بتاؤ مودی جی کتنے باتیں کروں میں آپ کی تنظیم کے بارے میں، مگر آر ایس ایس کی تعریف میں مودی جی بولتے ہیں. میرے بھائی، آر ایس ایس نے اس دیش کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، انگریزوں سے مل کر کام کیا. اور یہ تاریخ گواہ ہے. مگر آج آ کر نیشنلزم کا ہم کو بتاتے ہیں، حب الوطنی کا درس بی جے پی آر ایس ایس ہم کو بتاتی ہے. ارے یہ دیش سے ہم کو اتنی محبت تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہمارے بزرگ جن کو گرفتار کیا گیا تھا موجودہ سعودی عربیہ سے مالٹا کی جیل کو لے کر گئے تھے. مالٹا کی جیل کو لے کر گئے تھے اور اس مالٹا کی جیل میں ان کو رکھا گیا. آج بھی بھارت سے مالٹا کی کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. کون تھے حسین احمد مدنی جو اپنے شیخ، اپنے استاد کے ساتھ اس مالٹا کی جیل میں کھلے میدان میں ان کو رکھ دیا جاتا تھا. آج بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے مالٹا سے. انہوں نے وہاں جیل میں گزاری، مصائب گزارے. ارے کون یہ لوگ؟ تم آج ہم کو انگلی اٹھاتے ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کیا؟ جوہر برادران نے کیا کیا؟ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کروایا. آج اسی دیش میں آج بی جے پی ہم سے کہہ رہی ہے کہ تم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر نہیں اٹھا سکتے. ٹیپو سلطان نے اپنی جان کو گنوا دیا انگریزوں سے لڑتے ہوئے. یہ جتنے ہمارے بزرگ تھے سب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک سے ایک بڑا عاشق رسول تھا. اور آج ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم آئی لو محمد کا پوسٹر نہیں اٹھا سکتے. مودی جی 2018 میں آپ نے کیرلا کے ایک آرٹسٹ کے پوسٹر کی تعریف کی تھی. وہ تعریف صحیح تھی. اور آج ہم ہمارے رسول، ہمارے نبی کا پوسٹر اٹھاتے ہیں. خالی اس میں کوئی سمویدھان کے خلاف بات نہیں، اس میں کوئی ہنسا کی بات نہیں. وہ تو میرا عقیدہ ہے، وہ تو میرا دین ہے. جو بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 25 اور 19 مجھے اس بات کی اجازت دیتا، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور اتر پردیش میں جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے، غریبوں نے اپنے گھر پر کاغذ پر لکھ کر لگایا تو ظالم حکومت نے ان دیواروں سے اس پوسٹر کو نکلوا دیا. ارے یاد رکھو، سوویت یونین تھا جس نے مدرسوں کو بند کر دیا،
دنیا نے دیکھ لیا کہ سوویت یونین ختم ہو گیا، مدرسے آج بھی آباد ہیں۔ تم آج وہ پوسٹر نکال کر سمجھ رہے ہو کہ ہمارے دلوں سے، ہمارے وجود سے، ہماری سوچ اور فکر سے ہمارے رسول کی محبت کم ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ نہ بھارت سے محبت کم ہوگی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہوگی۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہی بی جے پی نے نتیش کمار کے ساتھ مل کر، چراغ پاسوان کے ساتھ مل کر، کشواہا صاحب کے ساتھ مل کر، چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ مل کر، کمارا سوامی کے ساتھ مل کر ایک ایسا کالا قانون بنوایا، وفد کا کالا قانون، اور اس قانون کے ذریعے بی جے پی، آر ایس ایس، نتیش کمار جس زمین کا مالک، جس مسجد کا مالک، جس درگاہ کا مالک، جس خانقاہ کا مالک اللہ ہے، ایسے قانون سے اس کو چھیننا چاہتے ہیں۔ بھارت کی پارلیمنٹ گواہ ہے کہ ہم نے جب قانون کو بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا، دونوں مرتبہ میں نے بھارت کے سمویدھان کا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دے کر اس وفد ترمیمی قانون کی قانونی دلائل کو سامنے رکھ کر اس کی دھجیاں اڑائی، اور مودی کے آنکھ میں ڈال کر کہا یہ قانون کو میں پھاڑتا ہوں، یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ ہم کو ان طاقتوں کو ہرانا ہے جو بھارت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو بھارت کے سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ لڑائی جو اویسی اور اختر الایمان لڑ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بہار میں قریب 60% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر ووٹ ڈالو، ان کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ ڈالو۔ بزرگوں، آپ نے اپنی جوانی برباد کر دی ان ظالموں کے پیچھے، مگر اپنے بچوں کی جوانی کو بچا کر رکھو تاکہ ہم ایک طاقتور قوم بن کر ابھرے مستقبل میں۔ نوجوانوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ مجلس کے پرچم اور مجلس کے پتنگ چھاپ پر بٹن دباؤ تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں متھلانچل میں، آپ ایک سیاسی لیڈرشپ یہاں پر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بنائیں گے اپنی لیڈرشپ کو؟ آپ بنائیں گے اپنی لیڈرشپ کو؟ کیا آپ پتنگ چھاپ پر ووٹ دیں گے انشاءاللہ؟ تو اللہ ہم تمام کی نیتوں کے مطابق کامیاب